اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ پیچھے سے ذکر چلا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو پیچھے ذکر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے اور نسل میں سے تھے۔ تو فرمایا کہ ونوحا اذ نادى من قبل، اور یاد کرو نوح کو کہ جب پکارا اللہ نے اس کو اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے۔ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ان کو نبوت اور رسالت بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان سے پہلے دی گئی۔ تو فرمایا کہ اور یاد کرو نوح کو کہ جب پکارا اس کو پہلے، یعنی اس سے پہلے، یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا لہ، بس قبول کیا ہم نے اس کے واسطے، اس نے جو دعا کی تھی ہم نے اس کی وہ دعا قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی، چنانچہ اس کو فرمایا کہ فاستجبنا لہ، پس قبول کی ہم نے اس کے واسطے اس کی دعا، فنجیناہ واہلہ، پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے، بڑی گھبراہٹ سے۔ وہ جو واقعہ ہوا طوفان نوح کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ فنجیناہ واہلہ، پس نجات دی ہم نے اس کو واہلہ اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے لوگوں کو، من الکرب العظیم، بڑی سختی سے، بڑی گھبراہٹ سے۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے مدد کی اس کی ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں سے۔ انہم کانوا قوم سوء، تحقیق تھے وہ برے لوگ، وہ بری قوم تھی، برے لوگ تھے۔ تو اغرقناہم اجمعین، بس ڈبو دیا ہم نے ان کو سب کو، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، جو بھی نافرمان تھے، جو بھی برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، صرف نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے ان کو بچایا۔ انہم کانوا قوم سوء، تحقیق تھے وہ برے لوگ، فاغرقناہم اجمعین، بس ڈبو دیا ہم نے ان کو سب کو۔ وداود وسلیمان، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، یا جیسے کہ سن لو داؤد اور سلیمان کا قصہ اور واقعہ، اذ یحکمان فی الحرث، کہ جب حکم کرتے تھے وہ کھیتی میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ جس وقت رون گئیں اس میں لوگوں کی بکریاں۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے نوازا، دونوں کو بادشاہت سے نوازا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علوم و حکمت سے نوازا، قوت فیصلہ سے نوازا۔ اور یہاں پر جو واقعہ ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ ان کے زمانے میں ایک کھیت کسی اور کا تھا، اور کسی اور کی بکریاں اس کھیت میں گھس گئیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ چرنے لگیں اور رون دیا سارا، کھیت کا نقصان ہوا۔ تو مقدمہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو داؤد علیہ السلام نے جیسے کہ ظاہر میں نظر آ رہا تھا کہ کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، تو کھیت والے کا جتنا نقصان تھا
تو بکریاں بھی اتنی ہی قیمت کی تھیں. کھیت والے کا جتنا نقصان ہوا تھا کھیتی کا، اس کی جتنی مالیت تھی، اس کی جتنی قیمت تھی، تو بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہی تھی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھیت والے کو وہ بکریاں دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے. تو یہ اپنے طور پر عقلی اعتبار سے اصولی طور پر صحیح ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں زیادہ بہتری تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں کھیت والے کا نقصان تو پورا ہو رہا تھا، لیکن بکری والے کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی بکریاں جو ہے وہ چلی جاتی، اس کے پاس بکریاں نہیں رہتی. حالانکہ اصولی طور پر صحیح تھا، کیونکہ نقصان تو بہرحال بکریوں نے کیا تھا اور بکریوں کی رکھوالی کی ذمہ داری اس بکریوں والے کی تھی. سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دی جائیں استعمال کے لیے، وہ ان کو اپنے پاس رکھے، ان کا دودھ پیے، اور جو بکری والا ہے وہ جو کھیت والا ہے اس کی کھیتی کو دوبارہ سے اگائے. بکری والا، اب ظاہر سی بات ہے بکریاں تو کھیت والے کے پاس چلی گئیں، اب وہ بھی ظاہر فارغ ہی ہے، تو وہ جو بکری والا ہے وہ کھیت والے کے پاس محنت کرے، کھیتی دوبارہ سے اگائے، اور جب کھیتی پہلے جیسی ہو جائے تو پھر بکری والا اپنی بکریاں واپس لے لے. تو یہ جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا اس میں دونوں کا فائدہ تھا. اس میں کھیت والے کا بھی نقصان پورا ہو رہا تھا کیونکہ اس کو کھیتی دوبارہ مل رہی تھی، اور جتنے عرصے کے لیے اس کو کھیتی نہیں مل رہی تھی، جتنے عرصے کے لیے اس کو کھیتی نہیں مل رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ مہینے لگتے ہیں کھیت کو واپس تیار ہونے میں، تو جتنے عرصے میں اس کو کھیتی نہیں مل رہی تھی تو اتنے عرصے میں اس کو دودھ مل رہا تھا، بکریوں کا دودھ مل رہا تھا، بال اون وغیرہ مل رہے تھے، اور جتنے عرصے میں وہ کھیت تیار ہو رہا تھا تو اتنے عرصے میں گویا محنت جو لگ رہی تھی وہ بکری والے کی لگ رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے قصور تو بکریوں والے ہی کا تھا، اس لیے اس کو اپنے قصور کے ازالے کے لیے اور تلافی کے لیے سمجھو محنت کرنا پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو چونکہ بکریاں واپس مل رہی تھی، اس لیے اس کا اس میں نقصان سمجھو نہ ہونے کے برابر تھا. بس وقت کا جو تھوڑا نقصان تھا وہ تھا، لیکن یہ ہے کہ مال کا نقصان نہیں تھا کیونکہ بکریاں اس کو دوبارہ مل رہی تھیں. تو اس طریقے پر دونوں کا جو نقصان ہے، دونوں جو ہے نقصان سے بچ رہے تھے. کھیتی والے کا بھی نقصان پورا ہو رہا تھا کہ اس کو کھیتی مل رہی تھی، اور جتنے عرصے کے لیے کھیتی اس کے پاس نہیں تھی اتنے عرصے میں اس کو دودھ مل رہا تھا، اور بکری والے کا بھی نقصان جو ہے وہ کم تھا. وقت کا نقصان تو تھا کہ جتنے عرصے میں وہ کھیتی اگائے گا ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے میں وہ بکریوں کے فائدے سے محروم ہوگا، بکریوں کے دودھ سے محروم ہوگا، تو تھوڑا نقصان تو اس کا تھا لیکن زیادہ نقصان نہیں تھا کیونکہ آخر کار بکریاں اس کو واپس مل رہی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اور یہ فیصلہ بہت اچھا تھا. داؤد علیہ السلام نے بھی اس کو پسند فرمایا، اور اسی کو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ جاری فرمایا، نافذ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی تحسین فرمائی اور اس کو اچھا فرمایا کہ داؤد و سلیمان، اور یاد کرو داؤد و سلیمان کو کہ اذ یحکمان فی الحرث، کہ جب وہ حکم کرتے تھے کھیتی میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس کو چگ گئیں قوم کی بکریاں، لوگوں کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے حکم کے گواہ، اور ہم ان کے حکم کے گواہ تھے، یعنی ہم ان کے حکم کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے کہ وہ کیا حکم کر رہے ہیں، کیا فیصلہ کر رہے ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، بس ہم نے سمجھایا اس کو سلیمان کو، ہم نے فیصلہ سمجھایا سلیمان کو، یعنی سلیمان کو جو ہم نے سمجھایا وہ اچھا فیصلہ ہم نے اس کو سمجھایا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی تحسین فرمائی، اس کو اچھا فرمایا اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو سمجھانے والا، ہر کام کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. وفہمناہا سلیمان،
بس سمجھایا ہم نے اس کو سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور ہر ایک کو دیا ہم نے حکم اور علم. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے حکم, قوت فیصلہ, سمجھداری اور علم عطا فرمایا. لیکن ہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس واقعے میں مزید سمجھ عطا فرمائی, جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر بھی فرمایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہم نے ان کو بڑھائی دی بعض کو بعض پر. تو رسول جو ہے رسالت میں سب برابر ہیں, لیکن مختلف امتیازات اور خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے, ایک دوسرے پر فضیلت اور بڑائی ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے مختلف واقعات میں ان کا فرق ہو سکتا ہے, کسی کو کسی کے اوپر بڑائی اور فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالانکہ باپ ہیں بیٹے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی اس واقعے میں. تو ففہمنا سلیمان, بس ہم نے اس کو سمجھایا سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکم اور علم. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور مسخر کیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. یسبحنا, وہ تسبیح کہتے تھے, والطیر, اور پرندوں کو, والطیر اور پرندوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. یسبحنا, وہ تسبیح کہتے تھے. داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اللہ کی تحمید کرتے تھے, زبور پڑھتے تھے, تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جو ہے وہ پڑھتے تھے, اور پہاڑ بھی جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ, وہ ان کا حکم مانتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے تھے. وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر, اور مسخر کیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو, وہ تسبیح کرتے, والطیر اور پرندوں کو. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور تھے ہم کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم کرنے والے تھے, اس پر حیرانی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب ہمارے کام ہے. اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت بڑی ہے. یہ اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا تھا داؤد علیہ السلام کو, کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور ان کے حکم کے تابع ہوتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ معجزہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے, اللہ رب العزت کا کام ہوتا ہے, نبی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, نبی سے صادر ہوتا ہے. تو فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور تھے ہم کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور سکھایا ہم نے اس کو کاریگری تمہارے پہناوے کی, تمہارے لباس کی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے سکھائی اس کو کاریگری تمہارے پہناوے کی. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی سے, جنگ سے بچائے. اللہ رب العزت نے زرہیں بنانے کا فن ان کو عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کو. داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جہاد بھی کرتے تھے, لڑائیاں ان کو درپیش رہتی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا, وہ اس سے کڑیاں بناتے تھے اور زرہیں بناتے تھے. تو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے سکھائی اس کو کاریگری تمہارے لباس کی, تمہارے ایک پہناوے کی. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, بس کیا ہو تم شکر کرنے والے. اللہ رب العزت نے کتنا احسان فرمایا, تو کیا تم اس کے اوپر شکر ادا کرنے والے ہو کہ جو فن داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا, ان کے بعد بھی پھر وہ جاری رہا. اگرچہ معجزے کے طور پر نہیں رہا کہ بھئی کسی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہو, لیکن کاریگری کی شکل میں پھر بھی وہ باقی رہا کہ لوہے کو جو ہے وہ آگ میں گلا کر پھر اس سے جو ہے نا لوگ زرہ تیار کرتے تھے. تو فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, بس کیا ہو تم شکر کرنے والے. ولی سلیمان الریحا, اور سلیمان کے واسطے ہم نے مسخر کی ہوا کو, سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو ہم نے سلیمان کے کام میں لگا دیا. عاصفتن, تند, تجری بامرہ, چلتی اس کے حکم سے, الی الارض التی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی. وکنا بکل شیء عالمین, اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے. سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو کام میں لگا دیا, ہوا کو مسخر کر دیا. تند و تیز ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, ان کو لے جاتی تھی اس زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں رکھی, یعنی شام. پہلے بھی گزرا ہے اس کے متعلق
اللہ رب العزت نے پہلے بھی یہی لفظ استعمال کیا شام کے متعلق کہ جس نے برکتیں رکھی ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی، زمین بھی سرسبز و شاداب، اور انبیاء علیہ السلام بہت سارے گزرے وہاں پر اور مدفون بھی ہوئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہوا جو ہے وہ لے جاتی تھی، ان کا ایک تخت تھا، وہ تخت اس تخت کو ہوا لے جاتی تھی، جہاں وہ چاہتے تھے وہاں لے جاتی تھی۔ آج آپ دیکھیں ہوائی جہاز سے بھی یہی کام ہوتا ہے، تو یہ تو، اور ہوائی جہاز سے بھی جو کام ہوتا ہے یہ بھی ہوائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں بھی ہوا ہی کے اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ فن کے طور پر عطا فرمایا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ تو ولی سلیمان ریحا عاصفتن، اور مسخر کیا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو عاصفتن تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، چلتی ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی۔ وکنا بکل شیء عالمین، اور تھے ہم ہر چیز کے جاننے والے، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ کس کو کس کے لیے مسخر کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے مسخر کیے اس کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے واسطے اللہ رب العزت نے جو سرکش شیاطین تھے ان کو بھی ان کے کام میں لگا دیا اور پابند بنا دیا، مسخر کر دیا۔ ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور شیاطین میں سے بھی یعنی جنات میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے من یغوصون لہ، جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور مختلف کام کی چیزیں ہیرے موتی وغیرہ اور دوسری چیزیں کام کی نکالتے تھے۔ ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے جو غوطہ لگاتے اس کے لیے۔ ویعملون عملا دون ذلک، اور کام کرتے کام اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بھاری بھاری کام کرتے، بڑی بڑی تعمیرات بناتے، بڑے بڑے کام کرتے جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے جنات کو مسخر کر دیا بطور معجزے کے۔ تو فرمایا کہ ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے جو غوطہ لگاتے اس کے لیے، ویعملون عملا دون ذلک، اور کام کرتے کام اس کے علاوہ۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم اس کے لیے نگہبان، ہم ان کے لیے نگہبان تھے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جنات اور شیاطین یہ سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ہم تھے نگہبانی کرنے والے، ہم تھے حفاظت کرنے والے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کے واسطے نگہبان۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، کہ تحقیق مجھ کو لگی ہے تکلیف، مجھ کو لگی ہے بیماری، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مال دولت اور اولاد وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت کی آزمائش آئی، سب چیزیں ختم ہو گئیں اور بیماری میں گرفتار ہوئے، اور بیماری بھی بہت سخت تھی، بہت تکلیف میں تھے۔ بعض لوگوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں رکھا کہ لوگ ان سے گھن کرنے لگیں، لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ بیماری تھی، سخت بیماری تھی، تکلیف تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ لوگ ان سے گھن کرنے لگیں یا لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، تو فرمایا کہ ایوبہ، یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ تحقیق مجھ کو لگی تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ فاستجبنا لہ، پس قبول کی ہم نے اس کے واسطے اس کی دعا، ہم نے، اللہ فرماتے ہم نے اس کے واسطے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فکشفنا ما به من ضر، پس کھول دی ہم نے جو تھی اس کو تکلیف، جو اس کو تکلیف تھی، جو اس کو بیماری تھی، ہم نے وہ کھول دی، ہم نے وہ دور کر دی، ہٹا دی۔ فکشفنا ما به من ضر، بس کھول دی ہم نے جو اس کو تھی تکلیف۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے دیے اس کو
اس کے گھر والے اور ان کے جیسے ان کے ساتھ، یعنی پہلے جتنے گھر والے اولاد وغیرہ تھے وہ بھی دیے اور اس کے ساتھ اور دیے، گویا کہ پہلے سے بھی بڑھا دیا، پہلے سے بھی زیادہ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جیسے ان کے ساتھ، یعنی پہلے بیماری سے پہلے جتنے ان کے آل اولاد تھے وہ بھی دیے، اتنے دیے اور ان جیسے اور دیے، گویا کہ ڈبل کر دیے، دگنے کر دیے، بیماری سے پہلے جتنے تھے اس سے دگنے کر دیا۔ اللہ رب العزت کی مزید نعمت اور مزید رحمت ہوئی، وما رحمۃ من عندنا، رحمت اپنی جانب سے، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا انت ارحم الراحمین، تو اللہ رب العزت نے بھی وہی پورا فرمایا، رحم فرمایا۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ، بس قبول کی ہم نے اس کے واسطے اس کی دعا، فکشفنا ما بہ من ضر، بس کھول دیا ہم نے وہ جو اس کو تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ، اور دیے ہم نے اس کو اس کی اولاد، ومثلہم معہم، اور ان کی مانند اس کے ساتھ، رحمتا من عند، اور ان کی مانند ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے مہربانی کے طور پر، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، صبر کیا جائے، شکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، پہلے جتنا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت یاد دہانی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذی الکفل، اور یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو، وذی الکفل اور ذی الکفل کو، کل من الصابرین، ہر ایک سے صبر کرنے والوں میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکا، اور ان کا صبر کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا۔ ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر بھی تھوڑا پہلے گزرا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان کے اوپر بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر گزرا کہ ان کے اوپر تکلیف آئی، بیماری آئی، انہوں نے صبر کیا۔ اور ذوالکفل، ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی نبی تھے، کیونکہ نبیوں ہی میں ان کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ان کی تفصیلات زیادہ نہیں ہے موجود، تو لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ کل من الصابرین، تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، اور یہ بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوئے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کی ذمہ داری لی، اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو گرفتار ہونا پڑا اور جیل میں جانا پڑا کچھ عرصے کے لیے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا۔ تو فرمایا کہ واسماعیل وادریس وذی الکفل، اور یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذو الکفل کو، کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے۔ وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں۔ صبر کا یہ بدلہ ملا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا یہ بدلہ ملا کہ ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، جیسے پیچھے بھی گزرا کہ ایوب علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے رحم فرمایا، جتنا پہلے تھا اس سے دگنا دیا، تو فرمایا وادخلناہم فی رحمتنا، تو اگر آدمی صبر کرے، شکر کرے، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، کیسے یہ ہیں نیکوکاروں میں سے، نیکوں میں سے ہیں، اور نبی سے بڑھ کر نیک کون ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے نبی کا، اس کو انشاءاللہ، نبیوں کا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔